بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اور سواریہ وغیرہ۔ نمبر 26، مچھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنبر مچھلی کا گوشت صحابہ کرام سے لے کر تناول فرمایا۔ نمبر 27، چقندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کمزوری دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور چقندر ملا کر کھانے کا حکم فرمایا۔ نمبر 28، جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر والوں کو اگر بخار ہو جاتا تو جو کا ہریرہ کھلاتے اور فرماتے یہ غمگین دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خوراک یہی جو تھی۔ نمبر 29، بھنا ہوا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 30، چربی۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور جو کی روٹی کے ساتھ تھوڑی سی تبدیل شدہ چربی پیش کی۔ نمبر 31، خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا کی چیزوں میں اپنی بیویاں اور خوشبو پسند ہے۔ نمبر 32، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مہینے کے اندر 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 33، عجوا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجوا جنت کی کھجور ہے، اس میں ہر زہر سے شفا ہے۔ نمبر 34، عود ہندی۔ اس کی 2 قسمیں، ایک قسم بطور دوا استعمال کی جاتی ہے اور دوسری بطور خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود قسط بحری اور پچنے لگوانا بہترین دوا ہے۔ نیز فرمایا عود ہندی کو استعمال کیا کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں۔ عود کی دوسری قسم جو بطور خوشبو استعمال کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلگا کر اس کی خوشبو سونگھا کرتے تھے۔ نمبر 35، ککڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 36، کھمبیاں، سانپ کی چھتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عرق آنکھوں کے لیے شفا ہے اور یہ بنی اسرائیل پر نازل شدہ من و سلوہ میں سے من کی طرح ہے، مفت بھی ہے اور مفید بھی۔ نمبر 37، پیلو کا پھل۔ ایک بار صحابہ کرام جنگل میں پیلو کا پھل چن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چنو وہ عمدہ ہوتا ہے۔ نمبر 38، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا اور جنت والوں کی ساری غذاؤں کا سردار گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پشت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے خر کھانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخاب کا گوشت بھی کھایا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی پرندے کا گوشت بھی کھایا۔ نمبر 39، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعریف کی اور فرمایا میرے علم میں دودھ کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں جو بھوک بھی ختم کرتی ہو اور پیاس بھی بجھاتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی فرمائی۔ نمبر 40، پانی۔ بعض پانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جیسے دریائے سیحون، جیحون اور نیل و فرات کے پانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اور فرمایا کہ جنت کی نہریں ہیں، چونکہ ان کا پانی ہر اعتبار سے عمدہ اس لیے انہیں جنت کے پانی سے تشبیہ دی۔ آب زمزم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نیت سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ نمبر 41، مشک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کے بعد اسے استعمال فرمایا۔ نمبر 42، نمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے کھانے کا سردار نمک ہے۔ نمبر 43، چونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال صاف کرنے کے لیے چونا استعمال فرماتے تو پہلے سطر والے حصے کو لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چونے سے بھی بال صاف کیے ہوں گے۔ نمبر 44، بیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ نمبر 45، ورس۔ یہ گھاس کی ایک قسم ہے جو کپڑے وغیرہ رنگنے کے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجنب کی بیماری میں ورس اور زیتون کے تیل کے استعمال کی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 46، کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں سے کدو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب سالن پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کو قوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح سے کھانا کھاتے تھے، ایک اکڑو بیٹھ کر، دوسرے 2 زانو بیٹھ کر، بائیں پاؤں کا تلوا دائیں پاؤں کی پشت سے لگا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیتے تھے
اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو الہیثم سے پہلے کا رکھا ہوا پانی طلب فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیہ نامی کنویں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی پینے کے لیے ایک لکڑی کا اور ایک کانچ کا پیالہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔